اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلب قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات 62-63 میں ارشاد فرماتے ہیں، تلاوت ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تفسیر ہے، یعنی جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاشی کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو اسے رکنے کی قدرت رکھتا ہو مگر اسے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ یقیناً ان کے علماء و مشائخ بھی جو کرتے چلے آئے ہیں بہت برا ہے کہ انہیں منع کرنے کے بجائے وہ خود بھی جھوٹ کہہ کر اسلام سے روکتے، رشوت اور حرام کھاتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فلاں گاؤں کو برباد کر دو۔ اس نے عرض کی کہ اس میں تو فلاں عبادت گزار رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بندہ عبادت گزار یہاں پہ اس بستی میں رہتا ہے۔ حکم ہوا کہ ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے حکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی، میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہی، میرے دین کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی، لیکن کبھی اس کا چہرہ میرے دین کی خلاف ورزی کے خلاف غصے سے لال نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس بندے کی جان روح قبض کرو، اس بندے پر میرا عذاب الٹو۔ دوستو، آپ نے آیات ترجمہ و تفسیر سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔